امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، کوئی عالم بخاری پڑھے بغیر عالم نہیں بنتا. اور دنیا کے تمام علماء پر اس ماں کا احسان ہے جس نے امام محمد ابن اسماعیل بخاری کو امام بخاری بنایا. یہ یتیم پیدا ہو گئے، امام بخاری یتیم پیدا ہوئے، باپ کا انتقال ہو چکا تھا پہلے، اور 2 سال کی عمر میں اندھے بھی ہو گئے تھے. ماں نے کہا اللہ میرا بچہ یتیم اور پھر اندھا. ماں نے رو دو کے آنکھیں مانگ لی کہ اللہ میرے بچے کی آنکھیں دے دے. پھر وہ ماں اس بچے کو لے کر کبھی تاشقند، کبھی سمرقند، کبھی بخارا، کبھی فرغانہ، کبھی کاشغر علم حدیث کے لیے لے کر پھرتی رہی وہ ماں. پھر ایک وقت آیا کہ محمد ابن اسماعیل بخاری امام بخاری کہلائے. 9000 حدیثوں کو جمع کیا. فرماتے حدیث لکھنے سے پہلے میں نے غسل کیا، 2 رکعت پڑھی، 18000 رکعتیں تو نفل پڑھی انہوں نے موٹے حساب سے، اور 9000 دفعہ غسل کیا. اور حدیث لکھنے سے پہلے دعا مانگی، طبیعت مطمئن ہو گئی تو اسے نوٹ کر لیا، اور طبیعت مطمئن نہیں ہوئی تو میں نے اسے نوٹ نہیں کیا. اور پھر 9000 حدیثوں میں سے 5000 حدیثیں اکٹھا کر لی. آج دیکھو تمام کا اس پر اتفاق ہے کہ قرآن کے بعد سب سے صحیح کتاب بخاری ہے. چھوڑ دیتی تو بچہ ضائع ہو جاتا. ایسی امت کو چھوڑ دو گے تو یہ امت ضائع ہو جائے گی. کوئی اس کو پکڑنے والا نہیں، کوئی اس کو قریب کرنے والا نہیں، کوئی اس پر رحم کرنے والا نہیں. اپنے مطلب کے لیے سب جاتے ہیں، اس کی مطلب کے لیے کوئی نہیں جاتا. ایک ٹھیکیدار بولنے لگا کائے کو آتے ہو بار بار میرے پاس، تبلیغ والے کائے کو آتے ہو؟ ارے میں مسجد کو پیسہ دیتا ہوں، سیمنٹ دیتا ہوں، لوہا دیتا ہوں، مسجد بنا کے دیتا ہوں، مدرسہ بنا کے دیتا. اب تو میرا پیچھا چھوڑو، اب کائے کو میرے پیچھے پڑے ہو تم؟ کیا چاہتے ہو؟ میں مسلمان نہیں ہونے کے دیں، 3 دن کی جماعت میں ہمارے ساتھ چلو. چلو بولے جائیں گے 3 روز. کیا تم تیر مارو گے؟ چلو. اب جو واپس آیا بولتا تھا اللہ میرے کو معاف کرے، میرے کو کلمہ بھی یاد نہیں تھا. امت پر رحم ہے یہ، اس کو اللہ کی طرف لگاؤ، متوجہ کرو. یہ بہترین موقع یکسو ہو کر کے آیا ہے چاروں طرف سے. ایک تو ترغیب دے کے اسے آمادہ کرنا، تیار کرنا، جماعت بنانا، جماعت میں لگانا، اور اس کے مسائل ہیں اس کے بارے میں سوچنا. ارے بھائی میرا فلانا کام ہے کہ میں انشاءاللہ کر لوں گا، اور میرے پاس پیسے کم ہے، بھائی تو لے جا چل یہ پیسے، بعد میں آ کے میرے کو دے دینا. کسی طریقے سے اسے تیار کرو. یہ امت پر سب سے بڑا احسان ہے. ایک تو یہ تشکیل کا میدان ہے، کمائی کا میدان ہے. ایک خدمت کا میدان ہے. آپ خدمت کر سکتے ہو یہاں خوب جم کر. ایک تو یہ ہے کہ بھائی دیکھو سردی کا موسم ہے، پھر اس علاقے میں اتنی سردی نہیں ہوتی جتنا اوپر کے علاقے میں ہوتی ہے، پھر بھی لوگ آتے ہیں بیچارے. اب وہ بیچارے پریشان ہیں سردی سے، آپ نے اپنی چادر دے دی. یہ بھی دل جیتنے کے اسباب ہیں. بہت زمانہ ہوا، میرے خیال سے 30 سال سے اوپر ہوئے. ایک بڈھا آتا تھا اجتماع میں. ہم لوگ پنڈال میں، چھوٹا سا پنڈال تھا، اس میں ہم لوگ بستر ڈال کے لیٹ گئے تھے. سردی کا موسم تھا، اور بڈھا بیچارہ رات بھر کڑ کڑ کرتا رہا. میں نے یار کائے کو بیچارہ کڑ کر رہا، کبھی کروٹیں بدل رہا. میں نے کہا بڑے میاں کیا بات ہے؟ کہا نیند نہیں آ رہی. کیوں نہیں آ رہی؟ بولے سردی ہے، میرے پاس اوڑھنا کم ہے. میں نے کہا میرے سرانے چادر ہے، وہ بڑے میاں پر ڈال دیا، سو جاؤ. ارے بڈھا مرتے دم تک اجتماع میں آتا رہا. لکڑی ٹیک کر آتا تھا لیکن آتا تھا. ایک سفر میں سردی کا موسم، کڑاکی کی سردی، ایک ساتھی نے ایک بڑے میاں پر اپنا لحاف ڈال دیا. ہم لوگوں کا بستر ادھر تھا، ان کا بستر ادھر تھا، بڑے میاں بیچ میں پڑے تھے. ایک شال میں کڑ کر رہے تھے. انہوں نے ڈال دی اپنی رضائی. ارے بڑے میاں نے بڑے مزے کی دعائیں دی، اللہ تیرا حشر انبیاء کے ساتھ کرے، صحابہ کے ساتھ کرے. میں نے کہا کاش میں کمبل ڈال دیتا تو یہ دعائیں میرے کو ملتی. نہ جانے کس کی دعا سے اللہ کس کا بیڑا پار کر دے. یہ خدمت کا موقع بھی، اور نہ جانے اس میں کیسے کیسے لوگ آتے ہیں، آپ کو کیا خبر. جن کا مقام سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا کہ کس پوزیشن کے لوگ ہیں. یہ ایسے لوگ آتے ہیں. یہ خدمت کا موقع بھی ہے. اب اس سنجے کو گئے آپ،
تو وہ لین لگی ہے. آپ نے کیا کیا؟ اے بڑے میاں تم آگے چلے جاؤ. ایک آدمی کو دیکھا بیچارہ اپ ٹو ڈیٹ ہے، اس کے گھر کے بیت الخلا تو اپنے یہاں کے مکانوں سے اچھے، وہ آئے بیچارہ، آپ نے پانی لیا، بھائی صاحب یہ لیجیے، جائیے تشریف لے جائیے. حضرت مولانا مدنی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ ریل میں سفر کر رہے تھے اور ایک لیڈر بھی ساتھ تھے. وہ بیت الخلا میں گیا، واپس آیا لیڈر. حضرت سمجھ گئے کہ کچھ گندگی کسی نے اوپر کی ہے. حضرت لوٹا لیے گئے بیت الخلا میں اور اس گندگی کو صاف کیا اور صاف کرنے کے بعد آئے کہ جب تشریف لے جائیے. بس وہ اس کے بعد میں کہنے لگے میں تو حضرت کا خادم بن گیا. ہمارے نزدیک معمولی چیز معلوم پڑتی ہے. دل جیتنے کے اسباب ہیں. ابھی تو آپ نظام الدین کو بڑا دیکھ رہے ہو، بیت الخلا ہے، حمام ہے، استنجے خانے ہیں، پنکھے ہیں، سب کچھ ہے. ایک زمانے نظام الدین میں پنکھے نہیں تھے، ہاتھ کے کپڑے کے پنکھے. مسجد کے اندر بھی باہر بھی. حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ نوافل کی نیت باندھتے تھے، بارش کا ہجوم نہیں ہوتا تھا، کوئی کھڑا ہو کر پنکھا ہاتھ کا کرتا تھا. بیت الخلا بھی نہیں تھے. پیچھے کے حصے میں 2-3 بیت الخلا بنے ہوئے تھے لکڑی کے اور ڈبے نیچے رکھے ہوئے تھے. بھائی دور سے آنے والی جماعتیں یہاں فارغ ہو جایا کریں. اس لیے کہ میواتی یو پی والوں کو جنگل میں جانے کی عادت ہے، دور سے آنے والوں کو جنگل میں جانے کی عادت نہیں. میواتی بیت الخلا میں نہیں جا سکتا، اس کو ہوتی نہیں فراغت. ایک میواتی بمبئی آیا اس زمانے میں، بہت پریشان ہوا، جنگل دکھانی اس کو کہیں. ایک میت جا رہی تھی، کیوں مرا، کیا بیماری تھی، کیا بات ہے؟ تو بولے مرے مرے تو کرے گا کیا، جنگل نہیں ہے تمہارے یہاں. اور بعض لوگ جو ہوتے ہیں دیہاتیوں میں، دیہاتی کو عادت ہے جنگل کی، اور شہری کو جنگل میں نہیں پڑا ہوتے تھے بیچارے، جن کو گھبراہٹ ہوتی ہے. تو اس زمانے میں کوئی نوکر کا سوال ہی نہیں. جب وہ ڈبے گندگی سے بھر جاتے، حضرت مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ ڈبوں کو اپنے سروں پر اٹھا کر جنگل میں گندگی پھینک کر صاف ستھرا کر کے واپس آتے اور صاف ستھرا کر 2 رکعت پڑھ کے شکرانی کی ادا کرتے ہوئے، اے اللہ تیرا بڑا احسان ہے، تو نے مسلمانوں کی خدمت کی توفیق عطا فرمائی. ہم تو تھوڑے سے مقام پر پہنچنے کے بعد یہ سمجھتے مجھ سے بڑا اللہ والا ہوئے زمین پر کوئی ہے نہیں، سب بے وقوف، میں اکیلا شانہ. اس سے تھوڑی آدمی بنتا ہے. ارے آدمی قربانیوں کے بعد، محنت اور خدمت کے بعد بنتا ہے. خدمت کا میدان بھی ہے. کھانے کے لیے کھڑے ہوئے سب اب آپ کھا لو، ہم بات جھگڑا نہیں. ایک جگہ اجتماع کرنے ہی نہیں، قوم بیچاری نیا نیا اجتماع ہوا، کھانے کے ٹائم میں وہ کھلانے والے اللہ کا مولوی صاحب چلو، اللہ کا بھائی کیا، چلو 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 تم سے بھائی کیا ہے؟ بولے قوم سارا پنڈال توڑ ڈالے گی. میں دوڑتا ہوں، میں اللہ کے واسطے کھانا تیار ہے، ذرا صبر کرو، ذرا انتظار کرو، گڑبڑ مت کرو. پھر بھی قوم نے معاف نہیں کیا کھلانے والے کو، اس کا پنڈال ٹھکانے لگا دیا. نہیں، اپنی وجہ سے کسی کو اتنا بھی نقصان نہیں ہونا چاہیے. تو پہلے کھا لے، چل میں بعد میں کھا لوں گا. اور ہر ایک کے لیے کھانے کا سہولت کا انتظام کیا گیا ہے. تو کھا لے بھائی، چل پہلے تو کھا لے. بوڑھا آدمی ہاتھ پکڑ کے لے گئے، پانی کے لوٹے کا بھر کے دے دیے. یعنی خدمت کے بہت سے راستے ہیں، اس پنڈال کے نیچے بہت سے راستے ہیں. آپ خدمت بھی کر سکتے ہیں، کیوں نہیں کر سکتے؟ ارے بولو نا.